آج ہم عباسی اور سلجوقی خلافت کی سٹوری سننے جا رہے ہیں۔ یہ سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی انسپائرنگ ہونے والا ہے۔ So let's begin this journey into one of the most inspiring chapter of Islamic history۔ 750 میں بنو امیہ کا زوال ایک بڑے تاریخی موڑ کے طور پر آیا۔ وہ بنو امیہ جس نے 90 سال تک حکومت کیا۔ کوفہ میں ابو العباس صفاح نے خلافت کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ عباسی خلافت کا آغاز ہوا۔ عباسیوں نے اپنے نسب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جوڑ کر عوام کی حمایت حاصل کی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ خلافت قریش میں رہنا چاہیے تھا، لیکن بنو امیہ نے اسے ظلم اور طاقت کے زور پر قائم رکھا تھا۔ اس نعرے نے عوام کے دل جیت لیے اور خراسان سے اٹھنے والے تحریک نے اموی سلطنت کو جڑ سے ہلا دیا۔ پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس صفاح جس نے 750 سے لے کر 754 تک حکومت کیا۔ اس کا دور مختصر تھا، لیکن اس نے عباسی اقتدار کی بنیاد مضبوط کی اور بنو امیہ کے حامیوں کو سختی سے ختم کیا۔ اس کے بعد ابو جعفر المنصور 754 سے لے کر 775 تک جس نے خلافت کو حقیقی طور پر ایک مضبوط ریاست میں تبدیل کیا۔ المنصور نے بغداد کی بنیاد رکھی جو بعد میں دنیا کا سب سے گریٹ کیپٹل اور عالمی مرکز بنا۔ بغداد کو ایک سینٹر آف لیڈرشپ اور نالج کا ہب بنایا جہاں فلسفہ، سائنس اور ادب کی ترقی ہوئی۔ منصور نے مالی نظام مضبوط کیا، فوجی تنظیم قائم کیے اور عباسی خلافت کو داخلی و خارجی خطرات سے محفوظ بنایا۔ اس کے بعد المہدی نے 775 سے لے کر 785 تک اور الہادی نے 785 سے لے کر 786 تک، مگر اصل عروج ہارون رشید 786 سے لے کر 809 تک حکومت کیا۔ ہارون رشید کا دور سنہرا دور کہا جاتا ہے جب بغداد علم و ادب، فلسفہ، سائنس اور تجارت کا گریٹ سینٹر بن گیا۔ اس دور میں بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی گئی جہاں یونانی فلسفہ اور سائنس کی کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ ہارون رشید کے زمانے میں عباسی خلافت نے فوجی فتوحات بھی حاصل کیے اور اپنے ریاست کو سٹرونگ کیا۔ اس کی لیڈرشپ نے خلافت کو سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے مستحکم بنایا، لیکن ہارون رشید کے وفات کے بعد اس کے بیٹوں امین اور مامون کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی جس نے خلافت کو بہت مشکل میں ڈال دیا۔ امین اور مامون کے درمیان 4 سالہ جنگ نے خلافت کے بنیادوں کو ویک کر دیا، لیکن آخر کار مامون نے 813 سے لے کر 833 تک حکومت کیا۔ مامون کے بعد المعتصم 833 سے لے کر 842 تک حکومت کیا۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں بوئی خاندان نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور عباسی خلفاء سیاست طور پر بے بس ہو گئے، بس مذہبی علامت کے طور پر باقی رہ گئے۔ لیکن عباسی خلافت کی سیاسی زوال کی ابتدا ترک سپاہی، وہی سپاہی جو غلام تھے، بویہیوں اور بعد میں سلجوقی کی بڑھتی طاقت سے ہوئی۔ خلیفہ اب صرف اسپرچول لیڈر رہ گیا اور سیاسی فیصلے دیگر طاقتور فوجی حکمران کے ہاتھ میں چلے گئے۔ 1258 میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا اور عباسی خلافت کا گریٹ ایرا اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران وسطی ایشیا کے خانہ بدوش ترک قبائل ابھرنے لگے۔ انہی قبائل میں سے ایک خاندان سلجوق بن دقاق کی اولاد تھی۔ ابتدا میں یہ لوگ چھوٹے اور غیر منظم تھے، لیکن رفتہ رفتہ طغرل بیگ اور چاغری بیگ نے اپنے قبیلے کو ایک منظم فوجی قوت میں تبدیل کیا۔ سلجوقیوں کے سب سے بڑی فتح 1040 میں جنگ دندانقان the Battle of دندانقان، جہاں انہوں نے غزنوی سلطان مسعود کو شکست دی۔ یہ فتح نہ صرف خراسان بلکہ ایران کے بڑے بڑے علاقوں پر ان کی حکومت کا آغاز تھی۔ سلجوقیوں کا لیڈرشپ اور فوجی انتظام اس جنگ میں واضح ہوا اور وہ ایک علاقائی طاقت سے ایک گریٹ ایمپائر میں بدل گئی۔ اب سلجوقیوں کا نظر بغداد کی طرف گیا۔ 1055 میں طغرل بیگ
بغداد پہنچا عباسی خلیفہ القائم باللہ یوہیوں کے دباؤ میں تھا اور اپنے خود مختاری کھو چکا تھا۔ تغرل نے بغداد کو آزاد کرایا اور خلیفہ کو دوبارہ عزت دلائی۔ اس موقع پر خلیفہ نے تغرل بیگ کو سلطان کا خطاب دیا۔ اس کے بعد ایک نیا سسٹم قائم ہوا۔ خلیفہ روحانی و مذہبی اتھارٹی رہا، جبکہ سلطان سیاسی و فوجی طاقت کا مالک بن گیا۔ یہ ماڈل کئی صدیوں تک اسلامی دنیا میں چلتا رہا۔ اب وقت آتا ہے سلجوقیوں کا سب سے بڑا لیڈر اور مشہور لیڈر الپ ارسلان۔ میدان میں آیا 1071 وہ سال جو اسلامی ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ الپ ارسلان نے اپنی فوج کو بہت اچھی طرح تیار کیا۔ دشمن یعنی بیزنٹائن آرمی زیادہ تھی، لیکن الپ ارسلان جانتا تھا کہ صرف تعداد کافی نہیں ہے، صحیح اسٹریٹجی اور نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ جنگ کی صبح دھوپ اور دھند میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی۔ گھوڑوں کی آوازیں، ہتھیار کی ٹکراؤ اور فوجوں کی چیخ و پکار نے ماحول کو بہت سنجیدہ بنا دیا۔ یہ حملہ اتنا منظم تھا کہ دشمن کی فوج جلدی شکست کھا گئے۔ دن کے آخر تک دشمن فوج تک چکی تھی، لیکن الپ ارسلان کے فوجیوں نے ہمت نہیں ہاری۔ الپ ارسلان خود میدان میں موجود تھے، اپنے فوج کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور ہر حرکت پر نظر رکھتے ہوئے۔ آخر کار دشمن کی فوج ٹوٹ گئی اور میدان کی فتح سلجوقیوں کے نام رہی۔ یہ فتح صرف زمین جیتنے کے لیے نہیں تھی، اس نے سلجوقیوں کے لیے اناطولیہ کے دروازے کھولے اور عباسی خلافت کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ بغداد میں وہ خلیفہ دوبارہ عزت کے ساتھ بیٹھا اور خلافت اور سلطنت کے درمیان اسٹرانگ الائنس قائم ہوا۔ جنگ مالازگرد یہ کہانی آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ الپ ارسلان کی یہ فتح سلجوقیوں کے لیے ایک مضبوط امپائر کی بنیاد بنی اور اسلامی دنیا میں ان کی شہرت بڑھا دی۔ سلطان ملکہ کے زمانے میں سلجوقی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ وسطی ایشیا سے لے کر شام اور اناطولیہ تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی لیڈرشپ نے خلافت کی یونٹی کو اسٹرانگ کر دیا۔ ملک شاہ کے حکمرانی میں وزیر نظام الملک توسی نے ایک منفرد انتظامی نظام متعارف کرایا۔ نظام الملک نے نظام مدارس قائم کیے جو اسلامی تعلیم اور فلسفے کے لیے گریٹ سینٹر آف نالج بن گئے۔ یہاں طلباء نے فقہ، فلسفہ، ریاضی، فلکیات اور طب میں مہارت حاصل کیے۔ اس کے علاوہ سلطان ملک شاہ نے ٹیکس نظام کو منظم کیا، فوج کو مضبوط بنایا اور عدلیہ کو بہتر کیا۔ اس کے حکمت عملی سے صوبوں میں نظم و نسق قائم ہوا اور حکومت نظام زیادہ منظم اور مستحکم ہوا۔ سلطان ملک شاہ کے وفات کے بعد 1092 میں سلجوقیوں کی خلافت ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ سلجوقیوں کے مختلف حاکم اپنے علاقوں میں طاقتور ہو گئے اور عباسی خلیفہ دوبارہ صرف روحانی رہنما بن کر رہ گئے تھے۔ اس دوران پہلی صلیبی جنگ 1096 سے لے کر 1099 تک شروع ہو گئی تھی۔ یورپ کی صلیبی فوج نے انطاکیہ اور یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی دنیا کے لیے خطرہ بڑھ گیا۔ سلطان ملک شاہ کے بعد حکمران جیسے محمد کافر، اس کا بیٹا، اور سلطان محمود کے بعد اس کے نسل کے حکمران زیادہ تر اندرونی خانہ جنگی اور تقسیم میں مشغول رہے۔ سلجوقیوں کے دور کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ کس طرح ایک گریٹ امپائر جس کی بنیاد تغرل بیگ، چاغری بیگ، سلطان الپ ارسلان اور سلطان ملک شاہ نے رکھی تھی، اندرونی اختلافات اور خارجی چیلنجوں کی، تاہم ان کے دور کی علمی اور ثقافتی ترقی آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ نظامیہ مدارس، عدالت و انتظام اور علم و مراکز کے بعد حکمرانوں کے لیے رہنمائی بنی۔ سلجوقیوں کے خلافت کے بعد بھی ان کی میراث باقی رہی۔ عباسی خلافت کو وہی اور بعد میں مقامی حاکموں کے دباؤ سے آزاد کرانے میں ان کا کردار اہم رہا۔ علمی، فوجی اور انتظامی ریفرمز نے اسلامی دنیا کے بعد کے دور کے حکمرانوں کے لیے مثال قائم کیے۔ تاریخ میں سلجوقی خلافت کو گریٹ چیپٹر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے عباسی خلافت کے ساتھ مل کر اسلامی دنیا میں ایک نیا توازن
اور ترقی پیدا کیا۔ یہ تھے وہ دو عظیم خلافت جنہوں نے دنیا پر حکومت کی۔ مسلمانوں کا ایک ایسا طاقت تھا جو دنیا پر حکومت کر رہا تھا، لیکن اس کا زوال اور سب سے بڑا ریزن اندرونی خانہ جنگی اور اندرونی اختلافات تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی اور اندرونی اختلافات نہیں ہونا چاہیے۔